ہاں جی، سورہ شعراء آیت 190۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک، کوئی کسی شک میں نہ رہے، فی ذالک اس میں، لا آیتن البتہ، یعنی ضرور ہر حال میں کیا ہے، نشانی ہے۔ لا آیہ نشانی ہے، ضرور نشانی ہے۔ وما اور نہیں، کانا تھے، اکثرہم ان کی اکثریت، مؤمنین ایمان لانے والے، تسلیم کر لینے والے۔ یہ آیت کتنی مرتبہ رپیٹ ہوئی ہے کوئی جس نے یہ کیلکولیٹ کیا ہوا؟ یہ پتہ ہو کہ اللہ نے اس آیت کو اتنی مرتبہ دہرایا ہے۔ ایک قوم کا تذکرہ ہوا، اس قوم نے اس رسول کے ساتھ کیا کیا، پھر اس قوم کے ساتھ کیا ہوا، پھر ایٹ دا اینڈ یہ بات ضرور بتائی گئی اس صورت میں، لیکن ادھر سے سنی ہی نہیں ہے، سنا ہی نہ، جانا ہی نہ، یاد کیا رکھنا تھا ہم نے، احساس کیا ہونا تھا۔ اکثریت نے انکار کیا، پستو پیش کیا، بہانے کیے۔ ان کے بہانے کرنے کا سبب کیا تھا؟ حیات الدنیا تھا، دنیا کی زندگی کی مشغولیت تھی، اس کے بارے میں ان کے اپنے اپنے نظریات تھے، ان کی خواہشیں تھیں، ان کے کچھ ایجنڈاز تھے جو انہوں نے پورے کرنے تھے، اور وہ سمجھتے تھے ایمان لانے کے بعد ہم یہ خواہشیں پوری نہیں کر سکیں گے، یا یہ ایمان غیر ضروری ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی، اس کے کام کاج یہ ضروری ہے۔ ان کام کاجوں میں لگے رہے تھے، ان خواہشوں کے پیچھے پھرتے رہے تھے جس طرح آج ہم لگے ہوئے ہیں۔ ان کی اکثریت ایمان نہیں لائی تھی، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اگر آپ آج اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں، آپ کو ایمان والے نظر ہی نہیں آئیں گے۔ اگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں تو سب ایک ڈھونگ ہے، رسمیں ہیں، وہ پوری کی جا رہی ہیں۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اگر جھانک کے دیکھا جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نام کی چیز نہیں ہے، اور یہی ایمان ہے۔ دنیا کی باقی محبتوں سے جان چھوٹے تو فرصت ملے تو کچھ اس محبت کا احساس پیدا ہو۔ ہم نے تو حالت نماز میں بھی نہ چھٹی کی ان محبتوں سے، بلکہ ان کی شہوتوں سے، اس حرص اور ہوس کے مارے نماز میں بھی نہ سدھرے، کیونکہ ان کو جو نماز دی گئی تھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کھڑے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کمٹمنٹ کر رہے ہیں، کس چیز کی کبریائی، کس کی عظمت کا، کس کے رب ہونے کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے۔ کیا کریں گے ایسی نمازوں کا جو نمازیں آپ کو سدھار نہ سکیں، جو آپ کی اصلاح نہ کر سکیں، جو آپ کو حرام سے نہ بچا سکیں، جو آپ کو بدبختی بددیانتی سے نہ بچا سکیں، اتنی بڑی جہنم سے بچا لیں گی؟ کس خوش فہمی میں مبتلا بیٹھے ہیں؟ یہاں سے ٹھیک ہو کے سدھر کے جانا تھا، نہ سدھرے، نہ باز آئے، نہ غلاظتیں اپنے آپ سے ادھر سے ادھر کر سکے، بلکہ مزید غلاظتوں میں، مزید ظلمتوں میں، مزید خباثتوں کے راستے ڈھونڈتے رہے تھے، منصوبے بناتے رہے تھے، اور انہی منصوبے میں جان چلی گئی۔ پھر اس حال کو پہنچے تو کیا پہنچے؟ ایمان، اکثریت ایمان والوں کی نہیں تھی۔ بار بار یہ کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ گزر گئے وہ، ہم آپ باقی ہیں، آنے والے باقی ہیں۔ عبرت حاصل کرنا، انہی دنیا کے تماشوں میں نہ لگے رہنا، فکر کرنا ایمان کی، اس ایسوسیشن کی، اس تعلق کی جو کہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، وہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت، وہ تمہیں بچا کے رکھے گی ساری ظلمات سے، ان فضولیات سے، اور وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، کثرت تلاوت کلام سے۔ تلاوت وہ ہے جو سمجھ کے کی جائے گی، پیغام کو لیا جائے گا، پیغام پہ عمل کیا جائے گا تو بنے گی بات، لیکن نہیں،
ہم جس روش پر لگے ہوئے، جس کی بھینٹ پچھلی نسل چڑھی، ہم نے وہی کرنا ہے۔ بنا سمجھ کے قرآن پڑھنا ہے، بنا سمجھ کے نماز پڑھنی ہے ہم نے۔ کوئی ذکر، کوئی یاد، کوئی تعلق، کوئی تزکیہ، کوئی نام کی چیز نہیں ہے، کوئی قناعت نام کی چیز نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری، وہ تو خود معاف کر دے گا۔ جو اتنی بڑی آنے والی، کبھی نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ کی اعلیٰ زندگی کا ذمہ دار جس کو بنا کے بیٹھے ہو، اس کو رب مان لو، دنیا میں بھی وہی آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ اس کو رب تو ماننا نہیں ہے، یہاں ہم نے خود کمانا ہے، یہاں رب ہم خود بنے ہوئے ہیں۔ جب ہمارا عقیدہ یہی بنایا گیا کہ کچھ کرو گے تو تمہیں کچھ ملے گا یہ دنیا کی زندگی میں، اگر چلو یہی مان لو تو پھر آخرت کے لیے یہ نظریہ رکھ لو نا، یہی اسٹریٹجی، یہی حکمت عملی آخرت کے لیے بھی تو ہونی چاہیے۔ کچھ کریں گے تو آخرت میں ملے گا۔ کرنا تھا آخرت کے لیے اور کر بیٹھے دنیا کے لیے، اور سمجھ لیے کہ ہم بڑے سیانے ہیں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم۔